اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پر بات کرواتے ہیں، ان آیات کے تعلق سے اپنے معزز علماء، معزز اساتذہ سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، شان نزول کیا ہے، کس ماحول میں، کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی، اور آج یعنی آج کے انسان سے اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور کس کس انداز سے ہمیں درس، ہدایت، روشنی قرآن کریم فراہم کرتا ہے۔ آج ہم نے دو آیات منتخب کی ہیں سورہ انعام کی 74 اور 75، 74 اور 75۔ اللہ فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اب یہاں باپ کا لفظ آیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہاں تو نام بھی آ گئے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ جو تبلیغ یا اصلاح کا عمل کیا خاندان سے شروع کرنا چاہیے، پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے؟ کیا یہ سبق بھی یہ آیت ہمیں دے رہی ہے؟ اور خواہ وہ والد ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے پر نہ ہوں، تو کیا ہم انہیں بھی یعنی یہ ایک درس دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی یہ ہدایت کیا ہم دے سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اب یہاں پر جو اصنام ہیں، یہ جو بت ہیں، ان کو آلہہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو یہ یعنی یہ الہ، بتوں کے لیے الہ کا لفظ یہ کیوں آیا ہے، اس کی ذرا توضیح یہ بیان فرمائیں گے ہمارے معزز مہمان۔ خواتین و حضرات، ایک بات ہم یہ بھی رکھیں گے کہ کیا اس آیت کے ذریعے اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرنا مقصود ہے، کہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، آپ ان سے گزرے، کامیاب ہوئے، انی جاعلک للناس اماما، جب آزمائشوں سے گزر گئے، سرخرو ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا انہیں امام بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان کے خلاف حد تو یہ ہے کہ والد بھی بتوں کو پوج رہے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ دلجوئی مقصود ہے کیا اللہ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ اپنا کام کیے جائیں، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے۔ اللہ اکبر، نظام سلطنت زمین اور آسمان کا۔ تو زمین و آسمان کا نظام سلطنت کیا ہوتا ہے؟ ایک سائنسداں وہ بھی دیکھتا ہے نظام سلطنت یعنی زمین و آسمان کس طرح کام کر رہے ہیں،
یہ ماہر فلکیات ان چیزوں کو جانتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں۔ ایک ماہر فلکیات کا زمین و آسمان کے نظام کو دیکھنا اور اس کے تعلق سے اپنی تحقیق میں اضافہ کرنا ایک جانب تو وہ ہے، دوسرا یہ کہ جو ایک مومن ہے وہ کس طرح زمین و آسمان کے نظام کو دیکھے کہ اللہ کس طرح اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو کہ یہ دنیا الٹپ نہیں چل رہی، اس کے چلانے والا مدبر کوئی ہے جو ہمارا معبود ہے۔ تو کیا ہم زمین و آسمان کو اس نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں؟ یہ جو قدرت کے مظاہر ہیں کیا ہم اس انداز سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو یہ اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب یہ یقین کسے کہتے ہیں؟ اور یہ ابو الانبیاء، یہ عام نبی بھی نہیں ہے، عام پیغمبر بھی نہیں، یہ ابو الانبیاء ہیں، نسلوں میں نبوت جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اس لیے دکھاتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام یقین پانے والوں میں ہو جائیں۔ یقین کیسے پایا جاتا ہے؟ یقین کے معنی کیا ہیں؟ یہاں پر موقنین، یوقنون، قرآن کریم میں کئی مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس کو بھی ہمارے معزز مہمان یعنی ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کھولیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، سب جانتے مانتے ہیں آپ کو، کون واقف نہیں آپ کے کاموں سے، اور قرآن کریم کی جو تفسیر آپ بیان کرتے ہیں وہ آپ کا خاصہ۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الانعام آیات 74 اور 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات رکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، لیکن اس سے قبل کل کے سوال کا جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب 25 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب، غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221
3452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194. محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ڈاکٹر صاحب یہ ابراہیم علیہ السلام یہ کون تھے؟ ذرا ایک مختصر سا ایک تعارف ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق بھائی، میں ہمیشہ آپ کے بارے میں بغیر کسی تکلف کے یہ کہتا ہوں کہ آپ محض ایک اینکر کے طور پر اس پروگرام میں نہیں آتے، بلکہ خود بھی اس قرآن مجید کو کھول کر اس کی تفاسیر کو پڑھ کے اور ایک ایسی علمی مجلس میں آپ شریک ہوتے ہیں جس میں آپ اور جو بھی مقابل میں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو دونوں ہی سیکھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پا لیتا ہے. اور ہمیشہ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمیشہ استاد اپنے شاگردوں سے، شاگرد اپنے استادوں سے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائیوں کو جب بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو در حقیقت ایک دوسرے کو سکھانے کا ذریعہ ہی بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق مزید عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ سعادت مزید عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیت کو اور آیات کو اس طرح سمجھیں جس طرح اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اس کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے انتہائی شاندار اور بہت ہی بڑے تذکروں میں سے ایک تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اکثر یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو ہم نے آپ کے پروگراموں میں کئی بار دہرایا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا اور کسی سنت کا ذکر کرنا ہوتا تو فرمایا کرتے تھے کہ ہادی سنت ابینا ابراہیم. یہ جو طریقہ ہے یہ در حقیقت ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اور یہ والی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل یہی بات ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اتنی بار سننے اور قرآن مجید کی آیات میں اس قدر تفصیلات اور بہت سارے خفیہ گوشے کھول کر بیان کرنا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے. اور جو بھی طلب علم میں سفر کر رہے ہیں وہ اس میں سے حکمتیں تلاش کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والا حکمتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے جڑا ہوا ہے. خود اللہ تعالیٰ کس انداز میں بیان کرتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں میں، مختلف کاموں کے حوالے سے، کرداروں کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا یا آزمایا تو انہوں نے ہر بات کو صحیح انداز میں، ہر کام کو بہترین انداز میں پیش کیا، یعنی ہر آزمائش میں پورے اترے اور کامیاب ٹھہرے، جس کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو وہ لقب ملا جو باقی کسی اور نبی کو نہیں میسر آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تمام لوگوں کا میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. یہ لقب ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف آیات میں چھپا ہوا ہے، احادیث میں چھپا ہوا ہے اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا امام بنایا جس میں انبیاء رسل بھی شامل تھے. تو ایک بہت بڑا مقام آپ کو عطا کیا گیا. لیکن اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے ہمیں اور ان کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں جو بات سکھائی گئی ہے اس میں سب سے پہلی بات وہی آتی ہے جو آپ نے ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی نبوت ملی، اللہ کا پیغام ملا، تو سب سے پہلے اس پیغام کو پہنچانے کا حق یا حقدار جسے سمجھا گیا
وہ آپ ہی کے گھر والے تھے، آپ ہی کا گھرانہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہو بہو اسی طرح کا عمل اختیار کیا۔ تمام لوگ جانتے ہیں اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے قریبی افراد کو بلایا اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، اور فرمایا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دینے والا ہے اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو اس میں خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے سیدنا علی بن ابی طالب کی۔ فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ چھوٹا ہوں عمر کے اعتبار سے، اگرچہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اگرچہ میں کمزور و ناتواں ہوں، کیونکہ اس وقت بچپن کا وہ کوئی ایسا موقع تھا کہ جس میں یہ ساری باتیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے حوالے سے ہمیں بالکل واضح طور پر ملتی ہے۔ لیکن ان کمزوریوں کے باوجود انہوں نے پوری توانائی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے جس بات کا اعلان کیا وہ یہ کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور آپ کے اس راستے پر میں آپ کا ساتھی ہوں۔ تو یہ گویا کہ ایک تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ جب حق آپ کو مل گیا تو اس حق کو بتانے کے لیے یہ مت فکر کرو کہ یہ میرا والد ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ تایا ہے، مجھ سے بڑا ہے، میرا بڑا بھائی ہے، تو یہ بڑے لوگ جو ہیں، عمر میں جو بڑے ہیں، رتبے میں جو بڑے ہیں، تو میں ان کو کیا بتاؤں، اس سے تو شاید کوئی گستاخی ہو جاتی ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہی حق ہے کہ سب سے پہلے وہ جو آپ کے جتنے زیادہ قریبی ہیں، جو آپ کے دل اور آپ کے جسم اور آپ کی جان کے جتنا قریبی ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے، ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں جنت کا راستہ دکھاتے ہوئے اس راستے کا مسافر بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے سامنے اللہ کا یہ پیغام پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس رہنے والے لوگ، آپ کے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ، وہ جس طرح سے زندگی بسر کر رہے تھے، جس طرح کے عقائد تھے، بالکل اسی طرح کے عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے خاندان کے بہت سے لوگ اسی کو مانتے تھے، اسی کے ساتھ چلتے تھے۔ تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا بھی ذکر بتا دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، یہاں باپ کا لفظ ہے وہ اب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور اب عربی زبان میں چچا کے لیے بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، تایا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس تفسیر میں بھی کچھ اور باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور ابن کثیر اور جو ہے وہ ہمیں مجاہد کی تفسیروں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ آزر در حقیقت ان کی قوم کا ایک بڑا مشہور بت تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو اس بت کو مانتے تھے یا جس طرح پوجا کرتے تھے، تو اس حوالے سے انہیں آزری کہا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک ہلکا سا اشارہ موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس پر مزید تحقیق کرتے ہوئے کسی ایسے راستے پر آدمی چل پڑے کہ جس میں آدمی پوری صداقت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ بات نہ کہہ سکتا ہو، کیونکہ اس کے بارے میں اس کے حوالے سے کچھ اور روایات جو بالکل صحیح اور کثیر تعداد میں ہیں، ان روایات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انبیاء جو ہیں وہ نسل در نسل اور نسب در نسب یہ پاکیزہ روحوں سے منتقل ہوتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمتیں ہیں کہ وہ نسب کو اور اس سلسلے کو کس طریقے سے آگے بڑھاتا ہے، اس کی کھوج کرید کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ فلاں کس طریقے سے اس کا نسب آگے بڑھا، بلکہ اصل مدعا یہ ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کی بات کو سمجھ لیا تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچانے کا حق ادا کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات اصل میں ہے، پیغام پہ زور دیا جائے، پیغام پر زور دیا ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جو آپ نے آخری جو جملہ عطا فرمایا، تو یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک روحانی سفر کہا جائے اسے یا کیا کہا جائے، کیونکہ انبیاء تو منتخب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے اپنے خاص بندوں میں سے، تو ابراہیم علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ
اس کا جو ریوارڈ دے رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اللہ اکبر، تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام آپ پورے اتر گئے۔ تو اختصار کے ساتھ جو ابراہیمی روداد ہے وہ آپ ارشاد فرما دیجئے، تاکہ ہم پھر فوراً ہم آگے بڑھیں اور اس کو جوڑیں قرآن کریم کی ان آیات کو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے ہوئے آج یہ زمین و آسمان کا انتظام اور یقین، اس پر آپ سے ہم بات کروائیں۔ ارشاد۔ انتہائی اختصار کے ساتھ انیق بھائی یہ ذکر کرنا چاہوں گا جی کہ جناب آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے انسان بھی تھے، بندے بھی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی جن کو بنایا گیا، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بنائے گئے، جن کو یہ منصب عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصطفیٰ چنے ہوئے، مجتبیٰ چنے ہوئے وہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ ایک نبی سے دوسرے نبی تک کس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی باریکیاں ہمارے علم میں نہ آ سکتی ہیں اور نہ ہیں۔ انسان اپنی ذہنی جو کوشش ہے اس کے اعتبار سے کچھ باتیں کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو وہ بنیادی جوہر جو ایک ذرے کی شکل میں، کسی ایک نور کی کرن کی شکل میں، کسی روشنی کی لاٹ کی شکل میں جو منتقل ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک، تو اس کا علم تو وہی جانتا ہے جس نے یہ نور کی کرنیں بنائی ہیں، جس نے یہ جواہر نسل انسانی میں منتقل کرتے ہوئے خود آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری تاریخ تو ہم نہیں جانتے، جو بیان کی جاتی ہے اس میں بہت ساری یہودی سورسز ہیں، عیسائی سورسز ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو تو جانتے ہیں۔ تو جناب اسماعیل سے سلسلہ کیسے آگے بڑھا، کون کون درمیان میں آئے، یہ جوہر نایاب اللہ تعالیٰ کی پوری حفاظت میں کس طرح ایک نسل سے دوسری طرف منتقل ہوا، کہاں ظاہر ہوا، کہاں چھپا دیا گیا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حکمت میں اور ان کے پاس موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہر قسم کی جو شر والی کیفیت ہے یا کفر والی کیفیت ہے ان کو بچایا، محفوظ کیا۔ وہ محفوظ لوگ تھے، معصوم لوگ تھے، جس کے بعد ہی انہیں کسی نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا شرف مل سکتا تھا۔ تو اس اعتبار سے اس کے حوالے سے اتنا ہی بہت کافی ہے۔ جہاں ذکر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی اس قوم کا اور اس کے آس پاس کے ماحول کا، تو اس میں آپ کا یہ والا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس وقت مختلف جو بتوں کی پرستش لوگ کرتے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آلہہ کا لفظ استعمال کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصنام صنم کی جمع ہے اور آلہہ الہ کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصنام الہ تھے، بلکہ یہ لوگوں کا کفر، ان کی غلط فہمی، ان کی کم عقلی اور ان کے ذہنوں کی خرابی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے بتوں کو الہ بنانے کی کوشش کی یا بتوں کو الہ سمجھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اور کئی اشارات ملتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا۔ یہود و نصارہ سے بعض اوقات کہا کرتے تھے، خاص طور پر یہودوں سے، یہود جو لوگ تھے یہودی، ان سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنی خواہشات کو الہ بنائے ہوئے ہو، تم نے اپنے جو ہے وہ بتوں کو الہ بنا لیا ہے، تم نے اپنے بڑوں کو الہ بنا لیا ہے، تم نے اپنے سرداروں کو الہ بنا لیا ہے۔ تو یہ مختلف جو لوگ ہیں جن میں علماء بھی بعض اوقات شامل رہے اہل کتاب میں سے، جو بگڑے ہوئے تھے، اور وہ جو اچھے تھے ان کو الگ کر دیا گیا۔ تو الہ در حقیقت انسان کی اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر لفظ استعمال کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بت الہ بن گئے تھے، لیکن انہوں نے وہ بت جو نہ شعور رکھتے تھے، نہ ان کے پاس علم تھا، نہ ان پر وحی اتری تھی، نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی روشنی نازل کی گئی تھی، تو عام لوگوں نے ان بتوں کو الہ بناتے ہوئے انہیں ویسا سمجھنا شروع کر دیا جیسے کہ انبیاء کے بارے میں لوگوں کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی کہ پوری قوم بت پرستوں کی تھی، اور وہ آزر نام کے ایک بت نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے بت تھے،
ان کی پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، انہیں الہ کا درجہ دینے کی حماقت کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اس کا اشارہ بھی واضح ہو چکا کہ کسی بت کو الہ بنا لینا یا کسی درخت کو امام بنا لینا اور الہ بنا لینا، یا کسی فرد کو الہ بناتے ہوئے اس جیسی خوبیاں یا صفات اس کے اندر تلاش کرنا شروع کر دینا، یہ تو آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی دیدہ جو ہے وہ نگاہ رکھنے والی آنکھ موجود ہو تو ہمارے پڑوس میں اور خود ہمارے اپنے ملک میں ایسی بہت ساری چیزیں انہیں نظر آ جائیں گی، اور بالکل کھلی آنکھوں سے بچشمِ سر جسے کہا جاتا ہے نا، وہ دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح لوگوں نے الہ بنائے ہیں اپنے اپنے سرداروں کو، اپنے لوگوں کو اور بڑے لوگوں کو اور بتوں کو، درختوں کو، یعنی ہر وہ چیز جو کسی بھی انسان کو اچھی لگی یا ہر وہ چیز جس سے انسان خوف زدہ ہوا، بس اس کے لیے الہ بنا دیا کہ یہ میرا الہ ہے۔ سانپ ہو، شیر ہو، بچھو ہو، کون کون سی ایسی چیزیں جن کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اس لیے یہ گمراہی جو ہے وہ اس زمانے میں بھی تھی، فرعون کے زمانے میں بھی تھی، بعد میں چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو مکہ کے رہنے والے لوگ، ان کی ایک بڑی تعداد اسی طرح کی جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بھی جوڑتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیسی اچھا حماقت۔ ڈاکٹر صاحب کے اسی حوالے سے آپ یہ بھی فرمائیے کہ وہ بڑا مشہور واقعہ اور چند واقعات ابراہیم علیہ السلام کے جو ہمیں ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہ جاتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں، انہیں توڑ دیتے ہیں، اور وہ جو کلہاڑا ہے یا ہتھوڑا ہے وہ بڑے بت کے ہاتھ میں وہ ٹکا کر گھر چلے آتے ہیں۔ وہ کیا واقعہ تھا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے، ہر طریقہ اختیار کیا جو معمولی سی عقل رکھنے والا بھی فوراً سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ نہ تیار ہو تو ابو جہل ساری زندگی آپ علیہ السلام کے اس میں شہر میں رہا، آپ کو دیکھتا رہا، لیکن ایمان لانا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ ابو لہب ساری عمر اسی طرح گزارتا رہا، آپ ہی کے خاندان سے تعلق کے باوجود بھی یہ نصیب اس کا بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی عزت حاصل کر سکتا یا شرف حاصل کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بار یہ طریقہ استعمال کیا۔ وہ قوم جو بتوں کو الہ سمجھتی تھی اور کئی مقامات پر جو ان کی عبادت گاہیں تھیں، طرح طرح کے بت بنا رکھے تھے، کسی کی شکل ہاتھی جیسی ہے، کسی کی شیر جیسی ہے، کسی کی انسان جیسی ہے، کسی کی لومڑی جیسی ہے، وہی جو دنیا بھر میں موجود ہیں اب بھی، اور فرعون کے زمانے میں بھی آپ کو اسی طرح کے بت دکھائی دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام زمانے تک انہیں سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تو پھر ایک روز جو ان کی خوشی کا دن تھا یا ان کے عید کا دن تھا یا میلے ٹھیلے کا دن تھا، تو وہ قوم باہر کہیں گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ وہ آئے اس بت خانے کے اندر تو دیکھا کہ بہت سارے بت ہیں، تو سب کو پاش پاش کر دیا۔ بت شکن اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لقب معروف ہے، اور دنیا بھر کے لوگ چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا دیگر، وہ مانتے ہیں کہ بت شکن کون تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی، سارے بت توڑ دیے۔ پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بڑے بت پر وہ ہتھوڑا یا کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بتوں کا تو حشر ہو چکا ہے۔ تو وہ قوم پریشان ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ کون کس نے ایسا کیا، پوچھنے لگی ایک دوسرے سے۔ تو اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا ہے، اسی سے پوچھ کے دیکھتے ہیں، اسی نے لازماً یہ ہمارے الہوں کے ساتھ ایسا حشر کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل وہی جملہ کہا جو ہر معمولی سی عقل رکھنے والے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے الہ ہیں اور اتنے ہی یہ محترم ہیں اور اتنی قوتوں والے ہیں تو ان سے پوچھ کے دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کس نے یہ ایسا کیا۔ تو یہ باقاعدہ اس قوم نے اعتراف کیا کہ اے ابراہیم، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ یعنی اتنا بڑا اقرار کرنے کے باوجود جن کی مت اور عقل ماری گئی ہو، وہ پھر بھی عقل نہیں استعمال کرتے۔
اور وہ غلط راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس قوم نے پھر کیا کہا کہ جلا دو ان کو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ الہ تو بندوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اپنے الہوں کی مدد کرو، یار گویا کہ وہ اپنی عقل کے اس طریقے سے نچلے درجے میں پہنچ چکے تھے کہ جسے وہ سب سے بڑا مانتے تھے جی وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی زبان سے بھی کہہ دیا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو بالکل اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا ٹھیک ہے۔ جس سے کوئی سمجھ سکتا تھا۔ تو بہت ساری نمرود مثالیں ہیں۔ جی نمرود پھر آگ میں ڈلوانے کا اہتمام کرتا ہے، سزا دینا چاہ رہا ہے بادشاہ، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سی بھی پریشانی نہیں، تو فرشتہ آتا ہے، فرشتہ کچھ عرض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، تو ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ پڑھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے، یعنی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ پر جو بھروسہ کسے کہتے ہیں، ارشاد۔ ارے بھائی، یہ جو آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ ہے، جی میں نے وہ جگہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ مقامات ابھی تک اچھا وہاں دو بہت بلند مینار، یعنی اتنے بلند جیسے بادشاہی مسجد کے مینار ہوا کرتے ہیں، اس طرح کے دو برج بنے ہوئے تھے، اچھا جن برجوں کے درمیان میں وہ باقاعدہ ایک جھولا بنایا گیا تاکہ اس بڑی آگ میں جس کے قریب جاتے ہوئے انسان ڈرتے تھے، اس آگ میں آپ کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈالنے کی کوشش کی جائے، جھولے میں ڈال کر۔ تو یہ باقاعدہ اب تک وہ نشانات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو یقین کامل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو اس بندے نے اس موقع پر اپنے رب کو پکارتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی جواب آیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، سبحان اے اللہ۔ آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور آرام دہ بھی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو یقیناً دنیا بھر کا جو ایک سائنسی تجربہ جو لوگ ذکر اکثر کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی حقیقت ہے، وہ بھی حقیقت ہے، ان تمام دکھائی دی جانے والی حقیقتوں کو تو لوگ مانتے ہیں، لیکن وہ جو حقیقت اللہ رب العزت کے حکم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، آرڈر کی بنیاد پر جو ظاہر ہوتی ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں یقیناً ہر بندہ جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، اور دنیا کی بہت ساری ہلاکت کے جو اسباب ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں، جی لیکن اس میں سے کس سبب کو اللہ تعالیٰ اچانک راحت کا سامان بنا دے، کس چیز کو جان بچانے کا سبب بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آگ جلا رہی ہے تو اللہ کے حکم سے جلا رہی ہے، پانی ڈبو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ڈبو رہا ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات اللہ کی اطاعت کرنے والی، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی، ہم نہیں سمجھتے لیکن یہ بے جان چیزیں سمجھتی ہیں کہ یہ حکم کس کی طرف سے آیا ہے۔ جب اس کی طرف سے آتا ہے تو پتھروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، درختوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جانوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، چینٹیوں اور شہد کی مکھیوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کیسا کم نصیب انسان ہے جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، وہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں پہچان پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی واقعہ، ہمیں اور بھی بہت سارے، ایک چھوٹی سی بات اور بھی یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، تو مجھے دکھائیے، بتائیے کہ کیسے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، مردوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں باقاعدہ گفتگو کرنے کے انداز میں یہ سوال اٹھایا، اے ابراہیم کیا ابھی آپ کو ایمان نہیں ملا، آپ کو آپ ایمان نہیں لائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بالکل برملا کہا کہ جناب ایمان تو میں رکھتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے ابھی جس کی مجھے مزید ضرورت ہے، نبی ہونے کے ناطے سے بھی اور آج کے دور میں بھی اور سابقہ ادوار میں بھی جو نیک لوگ ہیں انہیں ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، وہ ہے دل کا اطمینان۔ جی
اور وہ اطمینان جو ہے وہی یقین پیدا کرتا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور پہلو بڑا شاندار ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی افراد کو، خاص افراد کو وہ تمام نشانیاں دکھاتا ہے جو اگلی آیت میں باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا اشارہ بھی دیا گیا کہ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اس کے نظام، اس کی کائنات میں جو جو اللہ تعالیٰ کے راز پوشیدہ ہیں وہ اپنے انبیاء کو وہ دکھاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے اور اس کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں یہ حوالہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر کوئی ان کی سرزنش نہیں کی یا ان کے سوال کو روکا نہیں کہ آئندہ مت سوال کرنا، بلکہ باقاعدہ اس بات کا جواب دیا اور دیکھتی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جواب ملا۔ آپ کو فرمایا گیا کہ 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کرنے کے بعد مختلف پہاڑیوں پر ان کا گوشت ٹکڑے کر کے پھینک دو اور یا رکھ دو، اور پھر انہیں جو آیت کا لفظ ہے نا کتنا شاندار ہے اور کتنا واضح، سیکھنے والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ بہت کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان پرندوں کو اب آپ پکاریں، آواز دیں، اور یہ پرندے آپ کی طرف اڑتے ہوئے نہیں بلکہ چلتے ہوئے آئیں گے اور آپ کے پاس زندہ ہو کر باقاعدہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان مردہ چیزوں کو زندہ کر دیا، اور پرندے بھی پوری پہچان کے ساتھ چلتے ہوئے، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے کہ یہ پرندہ کہاں سے آ گیا یا وہاں سے آ گیا، بلکہ چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور پھر یہ کہا کہ واقعی آپ مردے کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پہلے بھی ایمان تھا لیکن اب یقین پختہ ہو گیا۔ دیکھیے یہی یقین کا پختہ ہونا اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا۔ اس سے زیادہ کسی نبی کو وہ مناظر نہیں دکھائے گئے، وہ مشاہد نہیں دکھائے گئے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ وہ واقعہ معراج ہے جو زمین سے لے کر آسمانوں تک اور کائنات اور کہکشاؤں تک اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو دیکھتے ہوئے اور باقاعدہ محسوس کرتے ہوئے جو جس نبی کا اتنا بڑا پختہ ایمان ہو، تو وہی نبی کہہ سکتا ہے کہ اے سرداران مکہ، اگر تم میرے ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو اور کہو کہ اس بات کو چھوڑ دوں تو میں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اطمینان میسر آتا ہے، جسے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، ان کا یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بس ایک میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ، بہت اہم واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ بھی آپ بیان فرما دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نظام سلطنت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے دکھاتا تھا، اس پر ہم آپ سے سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بڑھاپے کی اولاد، اللہ اکبر، اور بلکہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب اصولاً مجھے بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں وہ بھی رکھنا چاہیے تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اکبر۔ ہاں پہلے بیت اللہ پہ بات کرتے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے، باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر فرما رہے، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت، اس میں اتنے زیادہ واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کئی واقعات کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ ہر واقعہ باقاعدہ لوگوں کے ایمان کے لیے اور لوگوں کے کردار کی اصلاح کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ دیکھیے بیت اللہ جسے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلا گھر مکہ میں یا بکہ میں تعمیر کیا گیا، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی اور جبریل امین نے گویا کہ اس مقام کی نشاندہی فرمائی۔ جب میں نے سیرت کو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو جب آپ کے زمانے میں اس بیت اللہ کی تعمیر
جو منہدم ہو گیا تھا سیلاب کی وجہ سے، تو اس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ مکہ والوں نے بنیاد کھودتے کھودتے وہاں تک بنیاد کھودی جس کے نیچے باقاعدہ ایک سبز رنگ کی چٹان دکھائی دینے لگی. تو وہ اتنی سخت چٹان تھی کہ لوگوں نے کہا کہ بس اسی کی بنیاد پر خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے گا. تو یہ چٹان جو سبز ہے یہ اشارہ کر رہی ہے ہلکا سا، اگر کوئی شخص جاننا چاہے یا ماننا چاہے، کہ جبریل امین نے اس وقت سے اس کی بنیاد رکھی. پھر یہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب تعمیر کیا گیا، انہیں کہاں فلسطین کے علاقے سے اٹھایا اور اس مکہ کی وادی میں انہیں پہنچا دیا گیا، ایسی وادی کہ جہاں کوئی آس پاس زندگی کا نشان نہیں تھا، نہ پانی، نہ گھاس، نہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر آ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. گھر اگرچہ آباد ہلکا سا ہو چکا تھا، نسل بڑھ چکی تھی تھوڑی بہت، اور کچھ تھوڑے بہت انسان بھی وہاں پر موجود دکھائی دیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹے دونوں مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ تثنیہ کا صیغہ یعنی دو کا صیغہ استعمال کیا گیا، دو کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ہمارے رب، ہم دونوں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے، یہ کام ہم نے مکمل کیا، اب تو ہمارے اس کام کو قبول فرما. یہ قبول فرمانا جو ہے یہی بہت خوبصورت جملہ ہے، اسی کو سیکھ لیا جائے تو انسان جو ہے وہ بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ عام لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم سے بھی نادانستہ طور پر ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ہم نے فلاں کام بہت بڑا کر دیا، بہت عظیم کر دیا، اور تعریف کرنے لگتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بتا رہی ہے کہ اتنا بڑا کام کیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم گھر، اس کی بنیاد رکھی، تکمیل کی، اور فرما رہے ہیں اپنے اللہ سے، اے ہمارے رب تو ہمارے اس کام کو قبول فرما لے. ڈاکٹر صاحب، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک دعا بھی مانگ رہے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا بھی. ڈاکٹر صاحب وہ دعا کیا تھی؟ دیکھیے، یہ جو مقام ہے نا، قرآن مجید ایک اور اشارہ خوبصورت کرتا ہے کہ جہاں کوئی مقدس مقام ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں جہاں مسلسل نازل ہوتی ہوں، تو دعا مانگنے کا یہ مقام بھی قابل قدر ہوتا ہے. تو جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اسی مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، یہ جو بستی جس میں ہم نے تیرے گھر کی تعمیر مکمل کر دی ہے، پہلے تو اسے قبول فرما اپنی بارگاہ میں، پھر اس کے بعد یہ جو قوم یہاں آس پاس بستی ہے اور بسنے والی ہے، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیات پڑھ کے ان کو سنائے اور کتاب کی حکمت عطا فرمائے، اور حکمت عطا فرماتے ہوئے ان کا تزکیہ کرے، ان کا کردار اچھا بنائے. تو یہ تزکیہ یہاں پر اس دعا میں تزکیے کو آخر میں رکھا گیا، آخر میں رکھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے کر دیا. تو اس کی ترتیب ہے، ہر ترتیب میں باقاعدہ ایک حکمت پائی جاتی ہے، جتنا غور کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہاں پر جو ہوئی تو قبول ہو گئی. ایک جملہ یہاں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کنکلوڈ بھی فرما دیجئے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ یہ زمین و آسمان کا نظام سلطنت اللہ دکھاتا تھا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. ذرا اس پر بھی آپ گفتگو اکٹھی آپ ہی گفتگو فرما دیجئے. شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حضور جناب ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا کرتے ہیں اور تزکیہ اور کردار کی بات کرتے ہیں، تو باقاعدہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مکمل ہوتی ہے. دعا کب کی گئی ہے؟ ہزاروں سال پہلے، کئی نسلیں گزر گئیں، اس کے بعد نام و نشان مٹ گئے، اور وہ تمام انبیاء بھی آئے چلے گئے، تمام قومیں بھی آئیں چلی گئیں، ان میں سے کچھ قوموں کو تباہ کر دیا گیا، کچھ جو ہے وہ نسل در نسل آگے بڑھتی رہیں، لیکن دعائے ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حضور باقی رہی. میں تمام سننے دیکھنے والوں کو یہ بات بتانے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کرتا ہوں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی حضور جب بھی کوئی شخص
پوری اچھی نیت کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دعا رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے دعا کی تو ایک عرصہ گزر گیا اور فوراً مایوس ہو گئے کہ ہماری تو دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان کے حوالے سے ہم کوئی گزشتہ 70 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی مایوسی قطعی طور پر ہمارے قریب نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں دعائیں ہمیشہ محفوظ رکھی جاتی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اس مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے جو اس کے علم میں ہے، اس مناسب وقت میں ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نسلیں گزر گئیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، آپ کی آمد کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جو ہزاروں سال پہلے کی گئی تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، اس دعا کو زندہ کر دیا اور باقاعدہ اس پر پورا عمل کر دیا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ چاروں لفظ اس میں شامل کر دیے۔ جیسے ہلکا سا اشارہ آپ نے کیا کہ ترتیب میں تھوڑا بہت فرق رکھا گیا۔ تو یہ اللہ زمین و آسمان کا نظام ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دکھاتا تھا؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب سے بزرگ نبیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، تو جتنا کوئی بڑا نبی ہوگا، جتنا کوئی بڑے مقام والا ہوگا، اس کو کائنات کی اتنی ہی زیادہ حقیقتیں عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام کو معراج کی صورت میں کتنی کائناتیں دکھائی گئی ہوں گی، اور ان کے بارے میں کون جانتا ہے کہ کیا کیا راز آپ کو بتائے گئے، کون کون سے بھید آپ پر کھولے گئے، جو آپ علیہ السلام نے بعد کی زندگی میں کبھی کبھار بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی بہت ساری ایسی باتیں آپ علیہ السلام کو سکھائیں جس کی بنا پر مقصد کیا تھا کہ آپ کے ایمان کو مزید پختگی عطا کی جائے، آپ کے یقین کو مزید طاقتور بنایا جائے، جبھی تو کوئی نبی ان مشکل ترین حالات میں ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی بالکل اسی طرح کائنات کی بہت ساری چیزیں سکھائی گئیں اور دکھائی گئیں۔ وہ چاند تارے کی مثال، سورج کی مثال تو ہلکی سی مثال ہے، بہت ساری ایسی کائنات کی چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کا ایک سلسلہ ان کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح روحانی پرورش اللہ کرتا رہا، روحانی تربیت ہوتی رہی۔ آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وہ اس لیے ہم دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، انبیاء تو ہوتے ہی یقین کرنے والے ہیں، ان کا ایک خاص تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی ان کا معلم ہوتا ہے، تو یہ کس یقین کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں کسی نبی کا ذکر ہو اور نبی کے حوالے سے قوم کو کوئی بات سمجھانا مقصود ہو تو وہاں نبیوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے وہ معنی ہم کشید نہیں کر سکتے کہ کسی نبی کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جائے، شاید ابراہیم علیہ السلام میں کوئی یقین کی کمی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں دکھائیں تو ان کا یقین پختہ ہو گیا۔ در حقیقت نبی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے قوم کو سمجھانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک وسیلہ بنایا گیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر آخرت پر تمہارا یقین ہے تو نبیوں سے پوچھ کے دیکھ لو کہ انہوں نے کس طرح مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا اور کس طرح زندوں کو مردہ ہوتے دیکھا، کس طرح قوموں کا عروج اور کس طرح قوموں کا زوال انہوں نے دیکھا اور بیان کیا، کون کون سے معجزات ان کے ہاتھوں میں باقاعدہ ظاہر ہوئے۔ تو وہ نبیوں کا حوالہ محض حوالہ ہوتا ہے جہاں ان کے ایمان اور ان کی قدر و منزلت میں اضافے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، وہاں ہمارے کمزور ایمان کو یقین عطا کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ سورہ انعام 74 اور 75 دو آیات آج گفتگو میں آئیں اور ڈاکٹر صاحب نے ایک ایک بات کو بالکل واضح کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آج مرکزی موضوع آپ کا پورا یعنی اسوہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں دو اسووں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دوسرا اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام، آپ کی حیثیت اور آپ سے ہمارا تعلق
اور پھر درود ابراہیمی۔ محدود وقت تھا، بہت ساری باتیں نہیں ہو سکی، اس کا افسوس ہے مجھے خاص طور پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور وقت ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی بات کروائیں گے، اور جو باقی مذاہب ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کو جوڑتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، یہ بھی کسی وقت تفصیلاً بات کروائیں گے ہم ڈاکٹر صاحب سے۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب 25 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب، غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092245270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، آج کے ونر کے نام کے اعلان کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ کام اور یہ ذمہ داری میری۔ حیدرآباد سے ہیں امبرین سراج صاحبہ، حیدرآباد سے امبرین سراج صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگیں یا بری۔ اللہ اکبر۔ دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگیں یا بری۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔